آپ حضرات نے خواہش ظاہر کی تھی کہ موجودیت یا ایگزسٹنشلزم کے تین بڑے فلسفیوں پر بھی کچھ گفتگو کر لی جائے، لیکن پھر مجھے خیال ہوا کہ ایگزسٹنشلزم یا موجودیت کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک فلسفی کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، فریڈرک نیتشے۔ اس کے فکر کا کچھ تعارف ہو جانا چاہیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ موجودیت کا ایک رشتہ ہے ارادیت کے ساتھ، جس کو والنٹرزم کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے اس رشتے کو جب تک صحیح ربط کے ساتھ نہ سمجھ لیا جائے، خود موجودیت کی بعض بحثیں گرفت میں نہیں آئیں گی۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نوعیت کی تمہید ہے ان مباحث کو اس کی اصل میں جا کے سمجھنے کے لیے۔ یہ کیا چیز ہے اور جس کو ارادیت یا والنٹرزم کہا جاتا ہے، یہ کیسے پیدا ہوا؟ اس میں دو بڑے نام ہیں، یعنی ایک شوپنہار اور دوسرے فریڈرک نیٹشے۔ یہ بات یاد ہوگی کہ ہم نے جب مثالیت کا یا آئیڈیلزم کا مطالعہ کیا تو بنیادی چیز کیا تھی؟ میں نے بہت ابتدا میں توجہ دلائی تھی کہ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فلسفہ آپ کے لیے محض معلومات کا نام نہ بن جائے۔ معلومات تو آدمی کو مل جاتی ہیں، آج کل کے زمانے میں تو آپ بس ایک انگلی ہلاتے ہیں اور معلومات کے دفاتر آپ کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن وہ اصل بات کیا ہے، اس کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس ربط کو ذہن میں لائیں دوبارہ کہ ہمارے سامنے مادہ ہے، مادے سے حیات نمودار ہوتی ہے، یہ ہمارے مشاہدے کی چیز ہے، اور حیات کی ایک ایسی قسم ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں، جس میں شعور یا ذہن اپنے کمال پہ نمودار ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو حقیقت مطلقہ ہے یا اس عالم کی حقیقت ہے، یا جس کو آپ عین مطلق کہہ سکتے ہیں، یا جس کو ہم نے نو افلاطونیت میں اور بعد میں صوفیاء کے یہاں دیکھا کہ وہ ذات بہت سے تعبیر کر رہے ہیں، یا ہیگل وغیرہ کے ہاں وہ ایک ورلڈ اسپرٹ ہے یا روح جہاں ہے، اس طرح کی تعبیرات ہی کے مقابل میں بعض لوگ خدا کا لفظ بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو حقیقت مطلقہ ہے یا ایبسلیوٹ ریئلٹی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ تو جس وقت ہم نے یہ کہا کہ وہ ذہن ہے، آفاقی ذہن، یونیورسل مائنڈ، تو اصل میں ہم نے یہ کہا کہ اس کا ادراک بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے ہم عقل کا ادراک کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے اندر اس کا پرتو کس صورت میں ہے؟ عقل کی صورت میں۔ تو اسی وجہ سے جس وقت نو افلاطونی فلسفے میں اس نے ربط پیدا کیا، یعنی وحدت کا کثرت سے ربط پیدا ہوا، تو اس نے سب سے پہلے عقل کی صورت اختیار کی، کیونکہ وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے تمام مثالی فلسفیوں کے ہاں عقل ہی ہے، یعنی ذہن گویا عقل۔ یہ میں لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں، انٹلیکٹ یا عقل؟ اس لیے کہ اس پورے فلسفے کی تمام تر خصوصیات اسی ایک لفظ کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ حقیقت مطلقہ یا ایبسلیوٹ ریئلٹی اگر ذہن ہے، آفاقی ذہن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عقل بے غایت نہیں کام کرتی تو وہ بھی بے غایت کام نہیں کرے گا، عقل بے مقصد اقدام نہیں کرتی، وہ بھی بے مقصد اقدام نہیں کرے گا، معنویت اس میں لازماً ہونی چاہیے، ربط و نظام لازماً ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ اب معقول ہے، یعنی ہر چیز معقولات کی صورت میں سامنے آنی چاہیے، تو مقصد، غایت، معنویت، ربط، نظام، حسن، جمال، اس کے اندر توازن، یہ جتنی چیزیں بھی آپ فرض کر سکتے ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ عقل کے خصائص ہیں۔ تو جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آفاقی ذہن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جتنی چیزیں بھی میں نے بیان کی ہیں، ان کا ظہور ہونا چاہیے، یعنی عالم اصل میں انہی کا ظہور ہونا چاہیے۔ تو جب وہ انہی کا ظہور ہوگا تو آپ کوئی نصب العین بھی تلاش کریں گے، آپ کوئی مقاصد بھی متعین کریں گے، آپ کسی غایت کو بھی تلاش کریں گے، آپ خود اس شخصیت کا جو ارادہ ہے
اس کے ظہور کو بھی معنویت سے وابستہ کریں گے. یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے جب آپ عقل کہتے ہیں ذہن کہتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ بولتے ہی یہ ساری چیزیں لوازم کی حیثیت سے سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ لوگ جن کا اب ہم ذکر کر رہے ہیں، خاص طور پر شوپنہاور، جس کو موضوع میں ابھی نہیں بنا رہا، آپ چاہیں گے تو اس پر بھی ایک گفتگو ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ وہ آفاقی ذہن جس کو آپ کہہ رہے ہیں یا حقیقت مطلقہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ ذہن نہیں ہے، وہ ارادہ ہے، وہ ول ہے. اور ذہن اپنے اندر مقصد رکھتا ہے، ارادے کے لیے کوئی مقصد ضروری نہیں ہے. ذہن اپنے اقدامات میں معنویت رکھتا ہے، ارادے کے لیے کسی معنویت کا کوئی سوال نہیں. ارادہ تو جذبے سے پیدا ہو جاتا ہے، ارادہ تو اندھا ہو سکتا ہے، ارادہ بہرا ہو سکتا ہے. تو ارادہ ہے بنیادی طور پر ایک آفاقی ارادہ جو حقیقت مطلقہ کی حقیقت ہے. یعنی اس سے پہلے جو مثالیت پسند فلسفی ہیں وہ اس کو عقل اور ذہن سے تعبیر کرتے تھے، تو ظاہر ہے اس کے تمام لوازم کو بھی مانتے تھے یا بیان کرتے تھے. جیسے ہی آپ نے اس کو ارادے سے تعبیر کیا تو اب وہ جبر محض ہے، اس کی کسی غایت کو متعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جس طرح چاہے اقدام کر ڈالے. اور اس کے اقدام میں مذہب میں دیکھیے نا، ہم کیا کرتے ہیں، خدا کا لفظ بولتے ہیں تو ایک ادنا ذرے کے برابر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس سے شر صادر ہو سکتا ہے. جو مثالیت پسند فلسفی ہیں وہ بھی یہ نہیں مانتے. یعنی ان کے لیے بھی ذہن معقولیت چاہتا ہے نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آفاقی ذہن جس کو بہت پیور ہونا چاہیے اس سے شر صادر ہو جائے. لیکن ان کے ہاں تو ارادہ سراپا شر ہے، شر ہی شر ہونا چاہیے اس کو. اب یہ چیز جو ہے، جس طرح ہم نے وہاں دیکھا کہ وہ آفاقی ذہن جو ہے اس کا سب سے بڑا ظہور کس میں ہوا ہے؟ انسان میں. تو یہاں جب ارادے کا ظہور ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی حیثیت سے، یعنی فلسفہ جب تک اس عالم کو سمجھنے میں کھڑا تھا اس وقت تک آپ نے اسے آفاقی ذہن کہا، یا آپ مادیت پسندوں کے تصور میں چلے جائیے تو آپ نے اس کو بے رحم مادہ کہا. تو ان لوگوں کے ہاں جب وہ ارادے میں تبدیل ہو گیا، یعنی ول میں تبدیل ہو گیا، تو اب اس کے بعد اس کے ساتھ کسی معقولیت کو وابستہ کرنا یہ تو آفاقی سطح پر بھی ممکن نہیں ہے. تو اگر انسان کی سطح پر اس کو لائیں گے تو یہ آپ کی جتنی اخلاقیات ہے، جس کو مسیحی اخلاقیات کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تو یہ اڑ جائے گی بالکل. رحم کیا چیز ہے؟ احسان کیا چیز ہے؟ عدل کیا چیز ہے؟ یعنی ارادہ ان کا پابند کیوں ہے؟ اس میں کوئی چیز بھی نہیں. تو جو آفاقی ارادہ ہے اسی کا ظہور ہونا ہے نا میرے ارادے میں. تو اب میرے ارادے کا پھر ہدف کیا ہوگا؟ یعنی ارادے کا ہدف، ارادے کا محرک کیا ہے؟ عقل تو ہو نہیں سکتی، جذبہ ہوگا. یعنی جس وقت بھی آپ ارادے کے پیچھے محرک تلاش کریں گے تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک طوفان کی طرح کوئی چیز ابلے گی اور بس وہ ارادے میں تبدیل ہو جائے گی. اور اگر محرک پیچھے یہ ہے تو آگے ہدف کیا ہے؟ تو شوپنہاور تک تو وہ ارادہ حیات تھا، یعنی جس میں مسرت کا حصول وہ غایت بن جاتا ہے اور ارادہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے. لیکن فریڈرک نیٹشے کے ہاں آ کر وہ حصول قوت کا ارادہ بن گیا. ارادہ جو ہے وہ آفاقی سطح پر بھی قوت کو حاصل کر رہا ہے. یعنی پیچھے کیا ہے؟ ایک بے محابت جذبہ. وہی میرے ہاں بھی ہونا چاہیے، میں بھی وہی ہوں. اچھا، اب جب آپ یہاں تک پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد وہ چیز پیدا ہوئی کہ بھئی کون سا خدا، کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ ماضی کے قصے، کون سی اخلاقیات؟ مسیحی اخلاقیات؟ یہ تو ایک بیہودہ چیز تھی. اس نے غیر معمولی سلطنت تھی، سلطنت روما، تو گویا اس کے پورے وجود ہی کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا. یعنی پادری کھڑے ہو گئے، مذہبی لوگ کھڑے ہو گئے. رحم کیا چیز ہوتی ہے؟ رحم دلی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بے معنی فضولیات ہے. اور پھر ان فضولیات ہی میں الجھ کر، جیسے کہ فریڈرک نیٹشے نے لکھا کہ یہ اصل میں 3 یہودی تھے، ایک مسیح، دوسرے خود پال، ایک وہ پطرس مچیرا اور ایک مریم عذرا. یعنی 3 یہودی مرد اور ایک عورت، ان سب نے مل کے سلطنت روما کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ اب دیکھیے نا کہ ساری جو صورتحال تھی وہ بالکل
الٹ دی انہوں نے۔ اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ پہلی چیز تو یہ ضروری ہے کہ اس طرح کا کوئی علیم حکیم خدا اس کی تو موت کا اعلان کرے نا، اس کو ختم کرے پہلے۔ تو اب اس کے بعد میرے ارادے میں قوت، تو قوت کا اگر ظہور مجھ سے ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ میں قوت کو جب دیکھتا ہوں انسانی وجود میں ظہور پذیر ہوتے ہوئے، تو وہ اصلاً اپنی نمود میں عام لوگوں میں نہیں آتی، وہ عظیم لوگوں میں آتی ہے۔ تو عظیم لوگ ہی اصل میں اس پورے ارادے کی کار فرمائی کا منشا ہے، یعنی یہ عظیم لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ جمہوریت اور یہ لوگوں کے حقوق اور یہ رحم دلی، یہ عظیم لوگوں ہی کو مارنے کے ذرائع ہیں، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو عظیم لوگ یا عظماء، ان کو پیدا ہونا چاہیے۔ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ بازار جنگ گرم رہے، اس لیے کہ انہی میں وہ قوتیں، صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، انہی میں وہ چیلنج سامنے آتا ہے، تو اس سے عظمتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اصل میں حکومت کا حق انہی عظمتوں کو ہے۔ باقی سارے انسانوں کو اپنے اس یعنی فلسفیانہ پس منظر کے شعور کے ساتھ عظمتوں کے سامنے سرنگوں ہو جانا چاہیے، عام زندگی میں بھی اور سیاست اور عالمی امن میں بھی۔ تو عالمی طور پر بھی امن کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے پیس آپ جس کی باتیں کرتے ہیں، یہ حقوق کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل میں ان عظمتوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کریں گی۔ ان عظمتوں کے ظہور ہی کو اصل میں اس آفاقی ارادے کا ہدف ہونا چاہیے، اور جب وہ میرے اندر ظہور کرتا ہے تو یہاں بھی اسی کو ہدف ہونا چاہیے۔ تو اب اگر غور کر کے آپ دیکھیں تو چونکہ اس کے پیچھے ایک شدید نوعیت کا جذبہ محرک بنتا ہے، تو یہ بالکل رومانویت بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ عقل تو ایسے نہیں کرے گی نا، اس میں فطرت اور میں ہم آہنگ ہو کر آفاقی ارادے کے ظہور کا ذریعہ بنتے ہیں، اور سیاست، معاشرت، تاریخ پر اس کا اثر جو ہے وہ ان عظمتوں کے حوالے سے پڑتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو گویا انسان کی منزل کو ایک فوق بشر کی منزل بنا دیتی ہے۔ تو فریڈرک نیٹشے کا پورے فلسفے کا خلاصہ یہ ہے، یعنی اصل میں جو مثالیت پسند فلسفی ہیں ان کے ہاں یہ ارادیت کا تصور یہاں سے پیدا ہوا ہے۔ پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے، یعنی مادہ، حیات، شعور۔ شعور کو اصل قرار دیا گیا، ظاہر ہے کہ شعور کو ہم اپنے شعور پر قیاس کریں گے تو آفاقی ذہن کا شعور بھی عقلی ہوگا، وہ خود عقل کل ہوگا، اس کے اندر معنویت ہوگی، اس کے اندر مقصد ہوگا، اس کے اندر غایت ہوگی، اور اس کے ہر اقدام میں آپ گویا باہمی ربط تلاش کریں گے، وہاں اخلاقیات، جمالیات، حسن، معلوم نہیں کیا کیا چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ادھر بالکل اس کے الٹ ہو گئی صورتحال، یعنی بات وہیں سے چلی ہے، یہ الٹ کے یہاں نہیں آئے کہ مادہ اصل چیز ہے، نہیں، اصل چیز جو ہے وہ وہی غیر مرئی قوت ہے، لیکن وہ قوت ہے کیا؟ وہ ارادہ ہے، اور اس کا ظہور خود میری اپنی شخصیت میں ہوتا ہے۔ اب اس کا اثر جس طرح میں نے کہا کہ سیاست پر یہ پڑے گا کہ اس میں جمہوریت، حقوق، یہ باتیں بے معنی ہو جائیں گی۔ اخلاقی اصول کہتے رہے آپ، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، وہ کہے گا چنگیزی ہی تو مقصود ہے، یعنی سب سے بڑا جو ظہور ہے وہ تو چنگیزی کی صورت میں ہوگا۔ ایسے ہی تو لوگ ہیں کہ جن کے لیے وہ آفاقی ارادہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں بھی اس نوعیت کی ہیں وہ سب بالکل مقابلے میں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ آرٹ کے بارے میں آپ یہی کہیں گے، یعنی جمال کیا ہے؟ جمال اصل میں قوت کا ظہور ہے۔ حسن کیا ہے؟ وہ قوت ہی کا ظہور ہے، اور قوت کا ظہور جو ہے وہ ہوتا کس میں ہے؟ مرد میں ہوتا ہے نا۔ تو یہ عورت کیا ہے؟ چنڈال۔ اب عورت کے بارے میں پھر وہ سارے افکار جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، نہ اس کو حسن کا احساس، نہ اس کو جمال کا شعور، نہ اس کو موسیقی کے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو طاقت ہے اصل میں، یعنی مرد کے اندر جس کا ظہور ہوتا ہے، اس کا آخری مرتبہ کیا ہے؟ عظماء میں اس کا ظہور۔ تو وہاں پر جو آرٹ پیدا ہوتا ہے، وہاں پر جو فنون پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر جو موسیقی وجود میں آتی ہے، وہی حقیقت میں وہ موسیقی ہے، وہ آرٹ ہے، وہ فنون لطیفہ ہے کہ جو ارادے کا مقصود ہے۔ تو یہ عورت کوئی حقیقت نہیں اس کی، یعنی یہ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح دنیا میں چیزیں ہیں ویسی ایک چیز ہے، اٹھائیے تو اس کی یہ پھر
وہ اگر آپ پڑھیں اس کی تحریریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے یعنی ایک شدید نوعیت کی نفرت اور شدید نوعیت کا جذبہ تحقیر ہے جو عورت کے معاملے میں وجود پذیر ہوتا ہے، اور اتنی طاقت کے ساتھ ظہور پذیر ہوتا ہے کہ وہ یعنی لافانی جملہ ہی کہنا چاہیے جو اس کی زبان سے قلم سے نکلا کہ عورت کے پاس جا رہے ہو چابک لینا مت بھولنا، یعنی وہ ایک جانوری کی سطح پر ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ جو طاقت ہے، جنگ ہے، عظمت ہے، اس کا ظہوری مرد میں ہوتا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے اس کو وہ ہدف بنا کے اب ہر چیز کے اوپر نگاہ ڈالے گا، یعنی جس طرح مثالیت پسند جو ہیں وہ ادب پر، فلسفے پر، ہر چیز پر عقل کو معیار بنا کر کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے والنٹرزم اور انٹلیکچوئلزم یعنی جو ہے یہ پیرالل دو چیزیں وجود میں آ گئیں، اور اسی کو ارادیت پسندی کہا جاتا ہے۔ ول اصل چیز ہے، وہ ارادہ ہے جو وہ کار فرما ہے۔ تو یہ میں نے اس کا ایک خلاصہ بیان کر دیا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس فلسفے کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ تھوڑا سا تعارف نیٹشے کا ضرور ہونا چاہیے۔ یعنی یہ تعارف اصل میں آپ یوں سمجھیے کہ خود اس فلسفے کے ظہور پذیر ہونے کے عمل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جن فلسفیوں کو دیکھا تو ان کے ہاں اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں آپ فکر کو جب سمجھ لیتے ہیں پوری طرح تو چونکہ ذہن ہے، معقولیت ہے، معنویت ہے، تو اس وجہ سے وہاں اس کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کو تھوڑا سا جان لینا چاہیے۔ یہ میں کوئی اس کی سیرت یا سوانح نہیں بیان کرنا چاہتا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو شخصیت کی تعمیر سے اس فلسفے کو یہاں تک پہنچانے کا باعث بنی۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 1844 اس کی پیدائش، جرمنی میں پیدا ہوا، روکن کے شہر میں ہوا، پادری کا بیٹا تھا، کارل فریڈرک اس کے والد کا نام تھا۔ بچپن میں اس کو موسیقی اور شاعری سے دلچسپی تھی، یعنی جب آپ اس کے بچپن کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو فلسفے سے یا فلسفیانہ مباحث سے دلچسپی کا سراغ نہیں ملتا۔ جس وقت یہ جوانی کی عمر پہنچا تو شراب و شاہد کی بدمستی اس کا ایک پورا دور ہے، اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوانی کے زمانے میں جو ایک طرح سے بعض لوگ اپنا ایک گروپ سا بنا لیتے ہیں، اس طرح اپنے ساتھیوں کا ایک گروپ بنا کے جو کچھ بدبستی کے مظاہر ہو سکتے تھے وہ ایک لمبے عرصے تک اس سے صادر ہوتے رہے، لیکن پھر اچانک اس نے بیراہ روی سے کنارہ کشی کر لی، اور پھر لسانیات، حیاتیات اور فلسفے سے اس کی دلچسپی کا ظہور ہوا۔ یہ تینوں چیزیں ایک لمبے عرصے تک اس کے مطالعے کا موضوع رہی۔ اصل میں یہی وہ دور ہے جس میں یہ مسیحیت سے بہت شدید بدظنی میں مبتلا ہوا، ورنہ تو اپنے پس منظر کے لحاظ سے مسیحی ہے۔ یہی زمانہ ہے جس میں اس کی شوپنہار سے ملاقات ہوئی ہے۔ 1867 میں جی میں کیا آئی کہ اریاں ہو گئیں، فوج میں بھرتی ہو گیا، اور وہاں سے صحت کی خرابی کی وجہ سے سبکدوش ہونا پڑا، اور وہ جو صحت کی خرابی پیدا ہوئی وہ ایسی پیدا ہوئی کہ پھر کبھی بحال نہیں ہو سکی۔ یہ ایک پہلو ہے، یعنی جب آپ شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ ایک دوسرا پہلو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی محبت کی، اب دیکھیے کہ عورت کے بارے میں جو خیالات ہیں ان کو آپ الگ کیجئے، لیکن محبت بالکل والہانہ عشق کے انداز میں ہوئی، عورت پھر عورت ہی ہے، اس میں شدید ناکامی ہوئی اس لیے کہ لڑکی نے شادی کی پیشکش ٹھکرا دی۔ تو یہ جو ناکامی ہے یہ گویا جو ایک انا ہے اس کے اوپر پہلی بڑی چوٹ ہے۔ یہی زمانہ ہے کہ جس میں شوپنہار، جس کا یہ ایک طرح سے معتقد تھا اور بہت اس کے فلسفے کو پسند کرتا تھا، اس سے انحراف کے مقام پر کھڑا ہوا۔ وجہ یہ کہ شوپنہار میں رحم و کرم جو ہے اس کو اخلاق حسنہ کا اہم اصول قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ چیز رحم و کرم کیا چیز ہوتی ہے، تو ارادیت کا جو تصور اس نے قائم کیا ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں بنی۔ اس کے بعد ایک اور خاتون تھی، اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے، دل و جان سے فدا۔ اب دلچسپ حادثہ یہ ہے کہ اس نے بھی انکار کر دیا، تو دوسرا بڑا صدمہ۔ تو عورت سے اس کے بعد اس کے ہاں شدید نفرت کا اظہار ہونا شروع ہوا ہے، اور اتنا زیادہ اظہار ہوا کہ 1844 پیدائش ہے، 1888 میں مرض کا شدید غلبہ ہوا، یہاں تک کہ یہ پاگل ہو گیا، یعنی دماغی اختلال کا شکار ہو گیا۔ اور اس دماغی اختلال کا شکار ہونے کے بعد جو بالکل ہی بے ربط زندگی پیدا ہو جاتی ہے ایک دماغی امراض کے اندر مبتلا ہونے والے شخص کی، اس سے نکلنے کا عمل تو ہو گیا،
لیکن بقول زرتشت مثال کو تو 10 پیک زرتشترا جو اس کا ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میگنو اوپس ہے، اس کا بہت ہی شاہکار ہے، اس میں جو ادب ہے، جو شاعری ہے، جس طرح کا کہ افکار خیالات کو لکھتا، بہت مصنف بڑے کمال کا مصنف ہے۔ تو اس میں اگر آپ اس کو پڑھیں پوری کتاب کو، میری تو ایک زمانے میں بہت پسندیدہ کتاب رہی، بلکہ میں نے ایک زمانے میں 10 پیک جاوید کے نام سے ایک بڑی طویل نظم لکھنا شروع کی تھی، ہے ابھی بھی وہ کہیں پڑھی ہوئی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 1888 میں آ کے، یعنی 44 کی پیدائش ہے، تو اس زمانے میں اس پر بڑا شدید مرض کا غلبہ ہوا۔ اصل میں اسی طرح کے امراض کا جب غلبہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بھی آپ جانتے ہیں کہ مجذوب ہو جاتے ہیں لوگ، یعنی صوفیوں کے ہاں بھی ایک پوری قسم موجود ہے۔ اقبال نے غالباً اسی پس منظر میں کہا ہے، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو ایک طرح کی جذب کی کیفیت اس کے اوپر پیدا ہوئی اور دماغ میں شدید خلل کا ظہور ہوا، اور یہی زمانہ ہے کہ جس میں یہ بقول زرتشت جو ہے وہ پھر اس کے قلم سے نکلی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کتاب کو پڑھیں تو ظاہر ہے کہ ہم نے ترجمہ ہی پڑھے ہیں، تو کتاب میں جو ادب ہے، جو شاعری ہے، جس طرح کی خطابت ہے، جیسا وہ غیر معمولی مصنف ہے، جس طرح لکھتا ہے، وہ بڑا حیران کن ہے۔ لیکن کتاب کے کانٹینٹ میں مریضانہ انانیت اور خود ستائی ہے جس کا ظہور ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کتاب کو پڑھیں اور اس میں ایسے ایسے اظہار کے اسالیب ہے کہ بس آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے، کہتا ہے میں دجال ہوں، اپنی عقل و دانش سے زد چاہ چکا ہوں، یہ کیا چیز ہے جو مجھے مل گئی ہے، سب خدا مر چکے ہیں، اگر خدا کا کوئی وجود ہوتا تو میں کیسے برداشت کرتا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو ایک طرح سے مریضانہ خود ستائی اور انانیت کے بیانات ہیں، وہ جس پس منظر میں صادر ہوئے ہیں، اس کو ایک ذہین آدمی نے فلسفہ بنا دیا ہے۔ ورنہ عام حالات میں اس طرح کی چیزیں اگر کسی صادر ہوں، ایک تو زبان بڑی غیر معمولی ہے، لکھنے کا اسلوب بڑا غیر معمولی ہے، اس کے اندر جو جذبہ اور جو خطابت ہے وہ بڑی مسحور کن ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں اس کے قلم سے نکلی ہیں۔ عنوانات ہی آپ دیکھیں نا، چند عنوانات پہ نگاہ ڈالیں جو اس کے خود نوشت کے ہیں، تو کیا عنوانات ہیں؟ میں اتنا بڑا دانش مند کیوں ہوں، میں اتنا چالاک کیوں ہوں، میں اتنا اعلیٰ مصنف کیوں بن گیا، یہ عنوانات ہیں ابواب کے، چند چند مثالیں ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ دیکھتا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی اس نے لکھا تو وہ سب بہت سی کتابیں ہیں، 5-7 کتابوں کا مصنف ہے، اس میں کچھ مسیحیت پر تنقید کی ہیں، کچھ خیر و شر کے اوپر ہیں، کچھ یہ جو تصور ہے فوق بشر کا اس کو بیان کرتی ہیں، اور اس میں ایک لحاظ سے بقول زرتشت میں نیٹشے کا پورا وجود بولتا ہے۔ یعنی یہ کافی ہے یہ کتاب اگر آپ پڑھ لیں۔ 1900 میں انتقال ہو گیا، 1844 اور 1900 کتنے سال بنتے ہیں۔ تو اس کی بہن تھی الزبتھ جس نے اس کے مقالات کو ترتیب دیا اور بعد میں اس پر حواشی بھی بہت اچھے لکھے۔ فلسفہ میں نے آپ کو اس کا بتا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو فلسفہ میں نے آپ کو اس کا بتایا ہے کہ آفاقی ذہن نہیں بلکہ آفاقی ارادہ ہے، ذات مطلق کہیے، عین مطلق کہیے، حقیقت مطلقہ کہیے، آپ مذہبی لوگ خدا کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، وہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ ارادہ، اور ارادہ بھی اندھا بہرا، لہذا فطرت بالکل بے مقصد ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہے، اور تمام اشیاء جو ہیں وہ چونکہ ایک اندھا ارادہ کام کر رہا ہے تو دولابی گردش میں ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے اس ارادے کا ظہور ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سائیکل کے ساتھ پھر اسی مقام کے اوپر آ جاتا ہے۔ جذبہ اگر پیچھے موجود ہو اور کوئی مقصد سامنے نہیں ہے تو آپ خط مستقیم میں چلیں گے ہی نہیں، بلکہ وہ یہی حرکت وجود میں آئے گی۔ یونان کے، ہندوستان کے فلسفے میں تو دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس کے ہاں صورتحال یہی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عظیم افراد کی پیدائش یہی مقصود ہے، جمہوریت کوئی چیز نہیں، ما فوق انسان ہی حکومت کریں گے۔ اسی وجہ سے نیپولین کا بہت مداح ہے اور یہ چاہتا ہے کہ عظیم لوگ پیدا ہوں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ حقیقی تمدن وجود میں آئے گا جس کو مصلحین اخلاق نے، رحم دلی اور محبت اور اس کا درس دینے والوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہ جو خیر اور شر ہے وہ کیا ہے؟ جو قوت سے ظاہر ہو وہ خیر ہے، جو کمزوری سے ظاہر ہو وہ شر ہے۔ تو اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، خیر و شر اپنی جگہ کوئی مطلق حقیقت نہیں رکھتے۔
اب اسی میں ظاہر بات ہے کہ وہ ادب پر بھی کرے گا. آپ جانتے ہیں کہ یونان کے پس منظر میں جو سب سے بڑی چیز وجود میں آئی وہ المیہ تھا, یعنی بہترین ادب جو ہے وہ ٹریجڈیز میں وجود میں آیا ہے. تو ٹریجڈی میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں جس وقت وہ ٹریجڈی واقع ہوتی ہے تو اصل میں وہ اس کا دکھ ہم محسوس کرتے ہیں یا غم ہم محسوس کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ نہیں, اسی سے تو اصل میں یعنی یہ ادب کا بہترین اظہار ہے. اس میں جس وقت وہ ٹریجڈی واقع ہوتی ہے تو واقع کرنے والا اہم ہے, ہماری ساری توجہات اس پر مرتکز ہو جاتی ہیں جس پر واقع ہوئی ہے. کرنے والا اہم ہے, یعنی جس نے مارا ہے وہ اہم ہے. اصل میں قاتل ہے جو ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے, مقتول نہیں. یعنی اکھاڑے میں اگر آپ نے شیروں کے آگے ڈال دیا ہے تو یہ ہمت جو شیروں کے آگے ڈالنے سے پیدا ہو رہی ہے, یعنی وہ جنگجو اور وہ عظماء جو اپنے پاؤں کے نیچے کچل سکیں لوگوں کو, وہ ہوئے نا, وہی دنیا کی تاریخ بناتے ہیں. تو یہ اس لیے میں نے یہ کہا کہ تھوڑا سا اس کی سیرت و سوانح کو دیکھ لیں, وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فلسفے کے ساتھ خود انسانی شخصیت کا کیسا ربط پیدا ہوا ہے. تو یہ اس کو ایک تمہید سمجھیں, اس کے بعد پھر ذرا آسانی ہو جائے گی کہ آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو یہاں پر بھی اگرچہ وہ آفاقی ارادہ ہے جو زیر بحث ہے, ابھی معاملہ یہاں نہیں آیا کہ اس سب کچھ کو اٹھا کر پھینک دیا جائے اور ہم ساری توجہ بینگ کی بجائے, علم کے بجائے اپنی ایگزسٹنس پر کریں, کیونکہ وہی حقیقت ہے. اتنا بڑا جو تحول ہوا ہے جس کے نتیجے میں نیریٹیوز ختم ہو گئے, خیر و شر کے تصورات باطل ہو کر رہ گئے, میں ہوں جس سے میری دنیا شروع ہوتی ہے, میں ہوں جس پر ختم ہو جاتی ہے. تو ایگزسٹنشلزم کا یہ جو پہلو ظہور ہوا ہے, یعنی پورے کے پورے فلسفے میں موضوعیت آ گئی, معروضیت کا خاتمہ ہو گیا. تو یہ یوں نہیں ہے کہ اس کے ہاں ہے, لیکن یہ آپ ایک برزخ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ معنویت اور وہ سب چیزیں اب یہاں کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا کو اسی طرح دیکھنے کے نتیجے میں گوتم بدھ کو نروان ملا ہے, وہاں دکھ ہے. تو اس کے نزدیک وہ دکھ کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ موو ہو رہا ہے, اصل میں دکھ دینے والے عوامل سے اس ارادے کا ظہور ہوتا ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہاں توجہ اس پر ہے کہ یہ شخص ہے جس کے ساتھ فطرت یہ زیادتی کر رہی ہے. یہاں یہ کہ فطرت تو اصل میں ہے ہی وہ ارادہ جس نے یہی کام کرنا ہے. فطرت کا حسن اسی میں ہے, حسن رحم دلی میں نہیں ہے, حسن اس ظلم میں ہے جو صادر ہوتا ہے, اس لیے کہ وہی قوت کا اظہار ہے. تو ان میں اور یعنی جو سوفسطائی ہمارے یہاں معروف ہیں ان میں بھی جو کہتے ہیں نا حقیقت معروضی ہے, ان دونوں میں نظام فکر میں تو فرق ہے لیکن اپروچ کے لحاظ سے تو دونوں وہی بات کر رہے ہیں. دیکھیے بنیادی تو بات وہی ہے نا کہ آپ اس مادے کو بنیاد نہیں بنا رہے بلکہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. تو اوپر سے نیچے کی طرف آنے کا عمل ہیگل تک ہم نے پہنچا دیا تھا. تو یہ اصل میں جو حقیقت مطلقہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے اس کو طے کرتا ہے. وہ ذہن یا عقل, عام طور پر جو تنزلات بھی بیان کیے جاتے ہیں تصوف میں, تو اس میں سب سے پہلے عقل وجود میں آتی ہے. ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو عقل وجود میں آئی, قلم وجود میں آیا, اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو مذہبی روایات ہیں. میں مذہب کی بات نہیں کر رہا. تو اس میں بھی تو وہ حقیقت مطلقہ کے جو تنزلات ہیں اس میں عقل ہی ہے جس میں ظہور ہوتا ہے, عقل کل جسے کہا جاتا ہے. یہاں وہ کوئی چیز نہیں, یہاں اصل چیز ارادہ ہے, اسی لیے اس کو ارادیت کہتے ہیں. اچھا ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آئی استاذ, یہ جو آپ شاید اس وقت آواز پوری کلیئر نہیں تھی, یہ جو ذہن کا انٹلیکٹ سے تبدیلی ہونا, اس نے جو کہا کہ ارادہ ہے, ول ہے, تو یہ اس کا کیا محرک تھا؟ نہیں دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ آپ سب جو کچھ کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. فلسفہ نام ہے اس چیز کا کہ پھر وہی اسی جگہ جائیے, مادہ ہے, مادے سے حیات پیدا ہوتی ہے, حیات میں شعور آ جاتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ ایبسولیوٹ ریئلٹی. یہ تو سب عوارض ہے نا, کیا ہے؟ تو مادیت پسند یہاں سے شروع کریں گے کہ حقیقت یہی مادہ ہے, تو اس کو ہم نے سائنس تک پہنچا دیا. اچھا مثالیت پسند یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی چیز نہیں, یہ تو عکس ہے, یہ ظلال ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ ذہن. ایک آفاقی ذہن ہے جو کار فرما ہے, وہی ایک غیر مرئی حقیقت ہے. نظر تو نہیں آتی لیکن دیکھنا چاہو تو خود اپنے اندر دیکھ لو, تمہارے اندر بھی اس کا ظہور ہو رہا ہے.
تو اس کے بھی کچھ لوازم ہیں. اس کا اثر ظاہر ہے کہ ادب پر پڑے گا, سیاست پر پڑے گا. ارسطو, افلاطون, یونانی جتنے ہیں تو وہ محض فلسفیانہ تعبیر پر تو اکتفا نہیں کرتے نا, اس کے بعد اطلاق کرتے ہیں کہ سیاست کیسی ہونی چاہیے, معیشت کیسی ہونی چاہیے, ادب کیسا ہونا چاہیے, فنون کیسے ہونے چاہیے. وہ سب چیزیں جو ہیں ان کے پیچھے کیا ہے اصل میں خرد پسندی, یعنی عقل ہے جس کی پرستش ہوگی, وہی بنیادی چیز کردار ادا کرے گی. تو یہ حقیقت کی تعین کا عمل ہے جو اس نے کیا, اور یہ کہا کہ نہیں وہ اصل میں حقیقت مطلقہ ذہن نہیں ہے. یعنی یہ کس مصیبت میں پڑ گئے ہو تم, وہ ارادہ ہے. اب ارادے کے پیچھے محرک کیا ہوگا؟ ارادے کے پیچھے محرک جو ہے وہ کوئی عقلی اقدام نہیں ہوتا, وہ جذبہ ہوتا ہے. تو محرک جذبہ ہوگا تو رومانویت وجود میں آ جائے گی. اور ہدف کیا ہے وہ اس نے متعین کر دیا, قوت کا حصول ہے. باقی میں نے وہ اصولی بات تو آپ کو بتا دی ہے کہ مثالیت پسندی اصل میں اعلیٰ ترین جگہ پر پہنچتی ہے جب کشف کا اور الہام کا سہارا اس کو ملتا ہے. یعنی برگسان نے بھی دیکھیے نا کہ وجدان پر آ کر تان توڑی. علامہ اقبال کے بھی یہی ہے, آپ ریکنسٹرکشن میں دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں, یعنی ان کا سارا اصرار یہ ہے کہ وجدان کو بجائے خود عقل کا ایک یعنی فلسفیانہ ذہن اور خاص طور پر مثالیت پسند ذہن وہ عقل سے دستبردار نہیں ہوتا, تو وجدان ہی کو عقل کی ایک منزل یا عقل کی ایک صورت یا عقل کی ایک مینیفیسٹیشن وہ قرار دے دیتے ہیں. یہ آپ برگساں کو پڑھیں تو بالکل یہی صورتحال ہے. اور کشف اور الہام کا سہارا جب ملتا ہے تو جو چیز اصل میں متخیلے میں تھی وہ زمین پر آ جاتی ہے, ایک حقیقت بن جاتی ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مثالیت پسندی کی آخری منزل کیا ہے, وہ تصوف ہے. مادیت پسندی کی آخری منزل کیا ہے, سائنس. تو جیسا آپ نے ہیگل کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہیگل نے جو کہا تھا کہ ذہن جو ہے نا کہ ارتقا پذیر ہے, اور اس نے آتے کی طرف وہ پڑھ گیا ہے, اور اس سے پھر آپ نے جو ہے اس کو قرار دیا کہ یہ جو بیک گراؤنڈ تھا جس نے فکرت اور اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے. تو نیچے نے جب یہ کہا کہ قوت ہے کا حصول ہے اور ارادہ ہے اصل میں, اور جذبے سے پیدا ہوتا ہے, اور عظیم لوگ پیدا کرنا اس کا ادب ہے, اس سے بھی تو کچھ اثرات ہوئے ہوں گے. وہ کیا یہ اصل میں دیکھیے یہی وہ پس منظر ہے نا جس کے اندر سے یہ نازی تحریکیں اٹھیں, نسل پرستی کے تصورات پیدا ہوئے. آپ ڈارون کے بھی اگر نظریہ ارتقاء کو دیکھیں تو اس میں آدم و حوا ہمارے باپ کی حیثیت سے تو نہیں رہتے نا. تو اگر ارتقاء کا بقائے اصلاح کا اصول وہی اطلاق کرتا ہے تو اس میں برتر نسلوں کا تصور پیدا ہو جائے گا, آپ سے آپ پیدا ہو جائے. اس کا جو فوق البشر کا تصور ہے وہ بھی کیا پھر ارتقائی عمل میں وہاں پہنچنا ہے ہمیں؟ جب آپ نے یہ طے کر دیا کہ انسان تو پیدا ہو رہے ہیں نا بہت بڑے پیمانے پر, عورت کو بھی وہ کہتا ہے کہ بس یعنی عظماء کو پیدا کرنے کا ظرف ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے, اس کا کام صرف یہی ہے کہ جنم دے. تو یہ پیدا ہوں گے, جب عظماء پیدا ہوں گے تو عظماء میں عظیم ترین کا تصور خود بخود پیدا ہو جائے گا. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ اصل منزل ہی عظماء کی پیدائش ہے تو عظیم ترین آپ سے آپ پیدا ہو جائے. سر سوال ہے وہ یہ کہ ارادہ جو ہے یہ وجود سے نکلتا ہے اور اس کی مینیفیسٹیشن ہے, اور ذہن جو ہے وہ سیکنڈری ہو جاتا ہے پھر ارادے کے, یعنی ارادے کے آگے ذہن جھکتا ہے. کیا صحیح ہے؟ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو اس کا ظہور کہاں دیکھتے ہیں. آفاقی ارادہ ہے, آفاقی ذہن ہے, آفاقی عقل ہے, یہ سب کچھ کا ظہور کہاں ہوتا ہے؟ ظہور تو اصل میں یا کائنات میں ہوگا یا انسان میں ہوگا. تو سب سے پہلا انٹروسپیکشن اگر کریں تو تجربہ انسان میں ہوتا ہے. تو ہم اپنے اگر اعمال کا جائزہ لیں تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عقل گورن کر رہی ہوتی ہے, زیادہ تر تو ارادہ اور جذبہ ہی ہے. یعنی ارادہ کیا ہے اصل میں, اس کے پیچھے جو تحریک دینے والی قوت ہے وہ ہمیشہ جذبہ ہی ہوتا ہے. عقلی ارادہ بہت کم ہوتا ہے, یعنی ہمارا ارادہ عقلی بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. اکثر و بیشتر تو ہمارے جتنے بھی اقدامات ہیں ان کے پیچھے جذبہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ مطالعہ اور مشاہدہ ہے جس کو انہوں نے اپنے تخیل کے زور سے یہ صورت دے دی. وہ جب ہم تنقید کریں گے تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کیسے کریں گے, لیکن فی الحال تو ایک اس کا تصور قائم کرنا چاہیے نا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جذباتی لوگ ہیں استاد.
نہیں عام طور پر بھی آپ دیکھیں زندگی کے اندر زیادہ بڑا محرک جو ہمارے اقدامات کے پیچھے وہ جذبہ ہوتا ہے. میرے اقدامات کے پیچھے تو جذبہ ہی ہوتا ہے. یہ جو بھی تنقیدیں آپ کو کرنا پڑتی ہیں، یعنی ہم مذہبیات میں کر رہے ہیں، ہم سیاست میں بعض اقدامات پہ تنقیدیں کرتے ہیں، آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ سب تنقیدیں اپنے پیچھے کیا چیز رکھتی ہیں؟ یعنی یہ عقلی تجزیہ کر کے ہم چیزوں کو واضح کر رہے ہیں. ہمارے اپنے فکر کو دیکھ لیں، اس کے مقابل میں کیا چیز ہے، اس کے مقابل میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ اصل میں ایک ارادہ ہے جو وجود پذیر ہو چکا ہے، جس کا محرک ہر جگہ جذبہ ہے. وہ عقیدت کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے، وہ برتری کو حاصل کرنے کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو بھی آپ اپنے لیے وہ ہدف بنا لیں گے، اس کے پیچھے بنیادی محرک وہی ہے. اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اقبال کتنا بڑا آرٹسٹ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس نے اٹھایا ہے جذبہ. اب مرد مومن آ گیا، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یعنی یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نیٹشے سے مستعار ہے، لیکن بہرحال جو ذہنی ساخت ہے انسان کی، وہ فلسفیانہ پس منظر سے نجات تو نہیں پا سکتی نا، تو وہ اس کو دیکھتا ہے. اب مجھے پورے قرآن مجید میں ذرا بندہ مومن کی یہ صفات دکھا دیجیے. یعنی میں تو مجبور ہوں نا، اس لیے کہ یا میں کتاب اللہ کی روشنی میں دیکھوں گا یا فلسفے کی روشنی میں دیکھوں گا. دکھائیے ذرا مجھے. وہاں تو ان المسلمین والمسلمات، صائمین والصائمات، قانتین والقانتات، وہاں تصویر ہی بالکل دوسری. اتار چڑھا وہاں دارا و سکندر سے وہ مرتے فقیرہ والا. وہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے یہ ساری جتنی تعبیریں ہیں اس کے شاہین، لڑا دے مبولے کو شہباز سے. مسولینی کے بارے میں جو نظم ہے، ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ذوق انقلاب، پڑھیں ذرا اس کو کبھی. اگر آپ بالکل فلسفیانہ سطح پر دیکھیں تو عشق ایک خوبصورت لفظ ہے نا. جذبہ تو ظاہر ہے کہ شاعری میں آ کے وہ اچھا لفظ نہیں بنے گا. محرک کے طور پر دیکھیں کیا چیز ہے. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر آرام. عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا نئے زمانے بھی کیا پیدا کرے گا؟ عقل نہیں، عقلی اقدامات نہیں، علم نہیں. عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. عشق کی گرمی سے ہے پیکر گل تابناک، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاس الکرام. تو یہ اور اس میں اتنا یعنی ظاہر ہے بڑا اعلیٰ کلام ہے، اس میں فن کا بڑا غیر معمولی اظہار ہے. تو ہم دیکھتے نہیں کہ وہ اس کے پیچھے فلسفیانہ ذہن کیا کام کر رہا ہے. نیٹشے کو بھی بعض لوگ پتہ نہیں، سارے تو نہیں کر رہے ہوں گے، ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں ان کو صوفی قرار دیتے ہیں. ایک قدر مشترک ہے نا دونوں میں، دونوں کے ہاں آخری منزل اختلال ذہنی کی ہوتی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اس نے لا کی تلوار استعمال کر لی نیٹشے نے، اور یہ جو تمام چیزیں اس کو توڑ دیا ان کو. اگر آپ غور کریں تو خود اقبال یہی توجیہ کر رہے ہیں. دیکھیے نا، کاش بودے در زمانے احمدے تا رسیدے بر سرور سرمدے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں وہ احوال ہے جو ایک سالک پر طاری ہو جاتے ہیں. یہاں شیخ کی ضرورت ہوتی ہے وہ نکال لے. آپ اگر پڑھیں مثلا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ارواح ثلاثہ کو دیکھ لیں، تو جس وقت یہ توجہ کے عمل سے گزرتا ہے کوئی سالک، تو اس میں اس کا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر شیخ کامل نہیں ہوگا یا شیخ کا ہاتھ نہیں پکڑا جائے گا تو آپ ذہنی اختلال کا شکار ہو جائیں گے. تو بڑی مناسبتیں ہیں ان سب چیزوں کے درمیان. تو سر یہ ویسے اپنی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مطلب ڈرائی کیوں بنایا ہے، اور یہ عشق اور ارادے وغیرہ یہ تو بڑے رومانٹک کا سب. جی ہاں، اسی وجہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ رومانویت جو ہے ان کے ہاں بالکل وہی رومانویت ہے جو آپ کو مثلا روسو کے ہاں نظر آئے گی، اور جو ایک پورا کا پورا دور ہے جس میں رومانوی فکر، رومانوی شاعری، رومانوی ادب پیدا ہوا ہے، اس میں بنیادی کردار جذبہ اور فطرت سے آپ کا تعلق پیدا کرتا ہے. بس فرق صرف یہ ہے کہ وہ رومانوی جذبہ یعنی اپنی روح میں بڑا مذہبی سا ہے، جیسے اقبال کے ہیں وہ بڑا مذہبی سا بن جاتا ہے، اور اس کا ظہور فطرت کے ساتھ تعلق میں ہوتا ہے. اس کے ہاں وہ ایک اور طرح کا فلسفہ بن کے
اصل میں تخریب کی ایک دنیا پیدا کر دیتا ہے. یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اگر یہ کبھی ظہور پذیر ہو جائے تو آپ دیکھیے دنیا میں ہوگا کیا. سر ایک اور پرابلم یہ ہے کہ یہ جو اپنے کو یوز کر کر کے بندہ مطلب ایگزاسٹ ہو جاتا ہے زندگی میں. سر عشق کا جذبہ جو ہے, یہ رومانٹک ارادیت وغیرہ جو ہے, یہ تو بندے کو علائق تو یہ رکھتی ہے انسان. اسی لیے تو اقبال کہتا ہے کہ عشق فرمودہ قاصد سے سبق گام عمل, عقل سمجھی نہیں مانی یہ پیغام ابھی. ہمیں قرآن تو اپوزٹ ہی کھڑا ہے لگتا ہے جی. قرآن تو عقل کی بات کرتا ہے. نہیں وہ ہم ابھی تنقید میں نہیں جاتے. نہیں بس ذہن میں ایسے ہی آ گیا. خود اقبال دیکھیے ایک جگہ اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ میرے لیے یہ ناممکن ہے. وہ کہتے ہیں میری ذہنی ساخت ایسی بن چکی ہے کہ میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ میں مذہب کو اس فلسفیانہ ذہن کے اندر رکھے بغیر سمجھ لوں. تو آپ یوں سمجھیں کہ مذہب کی جو چیزیں ہیں ان سب کو انہوں نے لیا جیسے آپ اجزاء اکٹھے کرتے ہیں, اور ان کی ایک خاص فلسفیانہ تالیف سے ایک اپنے غیر معمولی ادبی پس منظر میں ایک نئی دنیا پیدا کرتی. فلسفیانہ ذہن میں ماورائی خدا کسی طرح بھی نہیں آتا. وحدت سے کثرت کی نمود کا یہ جو دنیا ہے ساری کی ساری, اس کو اگر آپ تعلق منقطع کر دیں تو کوئی اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. جو ذات بحت ہے اس کی نوعیت کیا ہے وہ آپ اگر طے کریں جس طرح کے قرآن سے تصور سامنے آتا ہے تو فلسفہ اس کو گرفت میں لے ہی نہیں پاتا. یہ نیٹشے کا جو پس منظر کا اپنے کہا فرمایا کہ مسیحیت تھا, اور پھر انہوں نے جو مسیحی مطلب جو مورالٹی تھی وہ بہت شدید تنقید کی اس کے اوپر. دیکھیے نا وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی قوت کا اظہار خیر ہے, یعنی خیر اور شر کا معیار ہی یہ ہے. وہ قوت اپنا ظہور کرے گی تو جو کچھ بھی ظاہر ہوگا وہ خیر ہے, اور کمزوری جب اپنا ظہور کرے گی, بزدلی اپنا ظہور کرے گی تو جو کچھ بھی تو رحم دلی اصل میں شر ہے. جس چیز کو آپ اعلیٰ اخلاق کہتے ہیں, مسیحیت کا جو اخلاقی اصول وہ تو محبت کے اوپر کھڑے ہیں نا صاحب. یعنی مسیح نے اصل میں محبت کی تعلیم دی ہے, تو اس نے بالکل اس کے تارو پود بکھیر کے رکھ دیے. بڑی شدید تنقیدیں کی. آپ نے سر یہ کیوں کہا کہ علامہ اقبال نے نیچے سے جو ہے یہ مستعار نہیں لیا, جبکہ اگر آپ دیکھیں تو وجدان کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو بردساں سے اٹھا لیا علامہ اقبال نے, لیکن نیچے بھی ایک خاص لیول پہ اوپر جا کے کہتا ہے کہ جو اوپر مینش ہوتا ہے یا سپر مین جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک جو ہے نا یعنی یونیورسل ول جو ہے وہ اس کے تھرو مینیفیسٹ کر رہی ہے. جی ہاں بالکل تو ایسے. ایک طرح کے ایک خاص لیول کے اوپر وجدان جو ہے نا وہ بھی انوالو کرتا ہے. علامہ اقبال نے ٹھیک ہے پھیر دیا اس کو زیادہ برقصاں کی طرف نے کہتے کہ لگتا تو بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو کانسیپٹس ہیں خودی کے اور یہ جو ارادیت خودی کی ہے یہ تو اسی سے مستعار کیا ہوا ہے. وہ خیر وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ آپ کو فشٹے وغیرہ کے یہاں ملے گا, لیکن میں نے یہ نہیں کہا. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں یہ کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ سب چیزیں اس نے اٹھا کے وہاں سے لے لی ہیں. اصل میں یہ ذہنی پس منظر ہے سارا کا سارا, اس کو اس نے بالکل ایک نئی اصطلاحات نئی تعبیرات میں بدل کر وہ اپنے ہاں ایک نئی دنیا پیدا کر دی. یہ کوئی تنقید نہیں ہے. ہر صاحب علم جو بھی یا دنیا میں بڑا آرٹسٹ پیدا ہوگا تو وہ اپنے میراث میں ہی کھڑا ہوتا ہے, یعنی چیزوں کو اس میں رکھتا ہے. لیکن یہاں جو حادثہ ہو گیا وہ یہ حادثہ ہو گیا, صوفیہ کے ہاں بھی یہی حادثہ ہوا, اقبال کے ہاں بھی یہی ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ جو چیزیں جو ہیں وہ لے کے دائیں بائیں سے اوپر نیچے سے ان سب کو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ہاون دستہ پکڑ کے ڈال کے کوٹ پیٹ کے اس میں مذہب بھی سارا ہی کدھر آ گیا ہے. پرابلم یہ ہے اس کو الگ کرتے وقت اب ظاہر چیخیں نکلتی ہیں لوگوں کی. جب میں نے کہا آج سے برسوں پہلے کہ یہ تصوف متوازی دین ہے تو اب جو کچھ میں نے آگے کہا ہوا ہے وہ اگر میں یہ اوپر متوازی دین نہ کہتا تو کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر جبینوں پہ شکن نہ پڑتی. اسی لیے جب اقبال کو مثال کے طور پر میں تنقید کروں اور پورے کے پورے کی تحلیل کر کے یہ بتا دوں کہ دیکھیے اس میں اسلام کدھر ہے تو ہوگا نہیں. وہ آپ جواب میں کیا ہوگا, وہ ظاہر ہے کہ اسلام, محمد الرسول اللہ, حضور رسالت, آپ کے ساتھ محبت, وہ ایک پوری دنیا وجود بھی آ جائے گی. لیکن علم تو بے رحمانہ تحلیل کرے گا. میں خود اس کے بہت عشاق میں سے ہوں, یعنی وہ ایک بڑا فنکار ہے, بڑا آرٹسٹ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے خود رسول اللہ کے بارے میں, لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب.
جو آدمی بھی تنزلات کی پوری بحث سے واقف ہے وہ اس کو کس طرح اس سے الگ کر سکتا ہے؟ گنبد آبگینہ رنگ، لیکن چونکہ شاعری ہے تو اس وجہ سے چلیے میں ہی ابھی اس کی ایک بڑی سادہ سی توجہ کر دوں گا، آپ کو بتا دوں گا کہ نہیں، اس کو اس زاویے کے بجائے ایسے دیکھ لیں۔ سر یہ آپ نے اب جو پڑھا دی ہے نا ویسے ارادیت وغیرہ، سر یہ بہت ہی رومانٹک ہے، اب جو ہے نا وہ عقل وغیرہ ہمیں جو ہے نا وہ اپیل مزید نہیں کرے گی مجھے لگتا ہے۔ یہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی سحر انگیز دنیا ہے، اور اس دنیا میں جانے کے بعد اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں تو ہمیشہ اعتراف کرتا ہوں کہ یہ صرف کتاب اللہ ہے کہ جو آدمی کو نکالتی ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تاہم آپ انتظار کریں اس بات کا، جیتا رہا میں تو میں بتاؤں گا کہ اس پہ تنقید کیسے کی جاتی ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آتا ہے کہ جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بے جان اشیاء ہی تسبیح و تحمید کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ نہیں، محسوس کیا ہوتا ہے صریح لفظوں میں بیان کیا، بلکہ ڈانٹ بھی پلا دی ہے کہ تم لوگ ان کی تسبیح اور صلات کو سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا نا کہ اس کی یہ توجیہ کر دی جائے کہ اصل میں جو اللہ کا قانون ہے اس کی پابندی کو اس سے تعبیر کیا ہے، وہ ان الفاظ نے اس کی گنجائش بھی نہیں رہنے دی۔ تو لیکن یہاں پر شعور کا جو شعور کی جو ایک تصویر پیش سامنے آتی ہے، وہ تو پھر جان اور حیات کے بغیر ہی پیش آ جاتی ہے، جس کو حیات کو ہم جیسے سمجھتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ قرآن مجید پر جب ہم آئیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ شعور کی سطحیں کیا کیا ہیں۔ آپ دیکھیں وہ اس کی مثالیں موجود ہیں نا، آپ کو شعور کی ایک سطح جو ہے وہ تربیت کے بعد اس ہدہد میں نظر آتی ہے جو سلیمان کا پیغام لے کے گیا ہے۔ سر ایک کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آئی کافی عرصے سے، وہ یہ ہے کہ یہ جو شوپن ہاور کا پیسمزم جو تھا، مایوسیت جو تھی، یہ نیچے کے اندر وہی ارادیت تھی، اور اتنا پاورفلی کیسے پھر وہ ایکسپریس ہوئی، چینج کیسے ہوئی اس سے پیسمزم سے نکال کے نیچے، یعنی اس کو بڑا ہی جو ہے نا ڈائنامک اور اس لیے کہ شوپن ہار نے اس ارادے جو جذبہ جو ارادہ پیدا کرتا ہے اس کی منزل حیات کو قرار دیا۔ تو حیات تو ظاہر ہے اپنے اندر حسن رکھتی ہے، جمال رکھتی ہے، یہ چیزیں رکھتی ہے، لیکن جس وقت حیات میں شر کا ظہور ہوتا ہے تو ایک شدید دکھ جو مثلا گوتم کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے، ہندو فلسفے میں نظر آتا ہے، شدید دکھ، شدید غم۔ آپ ایگزسٹنشلزم کو آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس میں دہشت کا لفظ اختیار کیا ابتدا میں فلسفیوں نے، اس کے بعد اسی کی مختلف تعبیریں۔ تو وہ جو انسان کے اندر چیز پیدا ہوتی ہے وہ ظاہرہ قنوتیت ہی پیدا کرے گی۔ اس نے اٹھا کے نکال دیا اس سے، یعنی جب اس نے منزل اس کی ایک دوسری کر دی، ارادہ حیات اور مسرت کو حاصل کرنے کی جدوجہد کی بجائے، کیونکہ وہاں تو مسرت ملتی ہی نہیں، ہر تیسرے قدم کے اوپر وہاں پر آپ کھڑے تھے، مظلوم کو دیکھ رہے تھے، اس نے آپ کو ظالم کو دیکھنے کی طرف مجبور کر دی، تو قنوتیت ختم ہو جائے گی اس کے نتیجے میں۔ تو اس کا کوئی اثر ہوا ہے کیا نیٹشے کا جیسے نفسیات پہ یا سائیکالوجی فروئڈ وغیرہ؟ دیکھیے اثرات جو علم ہے، علم اثرات ہر جگہ سے قبول کرتا ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ اثرات یہ کیا ہے، یہ سارا یعنی یہ 19ویں صدی ہے، یہ 20ویں صدی ہے، ویسے تو آپ 18ویں کو بھی شامل کر لیں، تو یہ کم و بیش 3 صدیاں ہیں جن کے اندر ہر شخص دوسرے سے متاثر ہو رہا ہے۔ یعنی ہیگل نے کتنے لوگوں کو متاثر کیا، آپ دیکھیں تو ارتقائیت، ارادیت، یہ فلسفے خود اس کے اندر سے پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی رد عمل میں پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ جو بہت بڑے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا جو دور ہوتا ہے وہ اصل میں یہ مسئلہ پیدا کر دیتا ہے کہ یا دنیا ان پر تنقید کر کے جیے گی یا ان کے ساتھ ہو کے جیے گی۔ کسی بڑے آدمی کی کسی بھی علم و فن میں پیدائش کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو ظہور ہے وہ ہمیشہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ ایک شدید نوعیت کی محبت اور ایک شدید نوعیت کی نفرت کا ظہور ہو جاتا ہے فوری طور پر۔ تو اس لیے متاثر تو ہر شخص ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم لوگوں نے جب شعور کی آنکھ کھولی، شعور کی آنکھ کیا کھولی، اس وقت ابھی اسکول میں پڑھتے تھے، تو آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کے ہاں کے بڑے لوگ تھے وہ بالکل اس وقت انہوں نے ذہن کو گرفت میں لے لیا، کیونکہ سب سے پہلا تعارف ان سے ہوتا ہے، ابوالکلام، اقبال، ابوالعلا مودودی۔ سر ارادیت ویسے جو ہے یہ سارا کوئی ہٹلر وغیرہ نازیزم ہو گیا، ایون ٹرمپ ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں آپ،
یعنی یہ کوئی لوگ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی فلسفیانہ تفکر کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اصل میں ایک ذہنی فضا پیدا کر دیتے ہیں فلسفی حکماء، اور اس کے اندر پھر انسان کی اپنی جبلتیں وہ ظہور پذیر ہو جاتی ہیں۔